محمد وآل محمد وعجل فرجهم بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، قبل اس کے حدیثی قصہ کا تذکرہ کیا جائے تو حسب عادت جہاں موقع ملتا ہے وہاں کچھ بیان کرتا ہوں حدیثی قصہ کے متعلق ہی. ہمارے لیے ایک مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ صرف حدیثی قصہ، دعائے کمیل، دعائے توسل یا ان چیزوں کو، ان دعاؤں کو ہم لوگ صرف زبان سے پڑھتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے زبان کے ساتھ ساتھ دل سے پڑھا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اثر جو ان دعاؤں کا ہے وہ اس وقت ہے کہ جب ان دعاؤں کو دل سے پڑھا جائے. بے شک، کیا بات ہے. دعائے کمیل کا اثر اس وقت ہوگا جب دعائے کمیل کو دل سے پڑھا جائے. ہاں. دعائے توسل اس وقت کارگر ثابت ہوگی جب اسے دل سے پڑھا جائے. واہ واہ. ورنہ کم میں ہم ایک درس میں تھے، آیت اللہ باقر تحریری ہمارے استاد تھے. ہم کچھ افراد کی کلاس تھی، میں تھا، یا نصرت بھائی صاحب تھے، یوسف بخاری بھائی، علی حسین مرحوم تھے. تو اس کلاس میں آغا باقر تحریری ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو دعائیں ہیں یا جو قرآن کی تلاوت ہے، صرف زبان سے پڑھ لینا کہ انسان کو معلوم بھی نہ ہو کہ میں نے کیا کیا ہے، یہ لقلقہ زبانی ہے. کیا بات ہے. بس زبان پہ آ گئی اور چلی گئی. دعائے کمیل تو انسان کو معراج دیتی ہے، انسان کی روح کو معراج دیتی ہے. لیکن معراج کب دے گی؟ جب اسے دل سے پڑھا جائے، جب روح حاضر ہو اس دعائے کمیل کے سامنے. گناہ کا اثر روح پر ہے تو روح کو سامنے رکھ کے روح اپنے گناہوں کو دیکھے کہ میرے یہ گناہ ہیں. اب دعائے کمیل پڑھے تو پھر مزہ ہے، پھر اسے پرواز ہے. حدیث قصہ بھی ایسے ہی ہے. جب حدیث قصہ پڑھنے والا پڑھ رہا ہو اور پڑھنے والے کو بھی خبر نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، سننے والے کو بھی پتہ نہ ہو کہ میں کیا سن رہا ہوں، تو پھر شاید وہ لطافت یا وہ مدارج جو ملنے چاہیے انسان کو نہیں مل پائیں گے. بس ہم لوگ کوشش کریں کہ لقلقہ زبانی سے باہر نکلیں. شاید ایک عرصہ ہو گیا ہم لوگوں کو. یہ وہ مدرسہ ہے جس مدرسے میں نے الف بے سیکھی ہے. یہ وہ مدرسہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہیں بیٹھتے ہوئے ادھر ہی مختلف جگہوں پر قبلہ توفیق بھائی مرحوم وہ ہوتے تھے، شاہد بھائی جنہوں نے مدرسے کا افتتاح کیا تھا، ہمارے مظہر بھائی ہمارے ساتھ عید میں. اچھا آج بھی میرے تھوڑا پڑھنا بھی مشکل ہے کہ میرے استاد میرے سامنے بیٹھے ہیں. البتہ میں پہلے ان سے اجازت لے کے آیا ہوں. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو دعائیں ہیں انہیں ہم قاعدہ پڑھا، قرآن پڑھا اور بس وہ ناظرہ پڑھ لیا، یہ کافی نہیں ہے. جو قرآن کی کہا گیا کہ قرآن کی تعلیم دی جائے، آل محمد کے فرامین کی تعلیم دی جائے، جو ہم لوگ بچوں کو دے رہے ہیں یہ قرآن پڑھانا، یہ قرآن کی تعلیم وہ تعلیم نہیں ہے جو آل محمد چاہ رہے ہیں ہم سے. یہ حدیثی قصہ وہ حدیثی قصہ نہیں ہے ظاہراً جو آل محمد چاہ رہے ہیں. یہ دعائے کمیل وہ دعائے کمیل نہیں ہے جو آل محمد ہم سے چاہ رہے ہیں. وہ اور ہے، وہ پرواز ہے، وہ روح کی پرواز ہے. انسان کی روح پرواز کرے، انسان پرواز کرے. دعائے کمیل میں بیٹھے، جب دعائے کمیل سے باہر نکلے تو انسان پھر محسوس کرے کہ مجھ سے گناہوں کا بوجھ کم ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیثی قصہ کے الفاظ کیا ہیں کہ جو حدیثی قصہ میں بیٹھے، ولا محموم الا کشف اللہ غم ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتہ. جب بیٹھے تو اس کا غم دور ہو، اس کی حاجات پوری ہوں،
یہ اس وقت ہے کہ جب ہم دل سے پڑھیں، زبانی لکلکے سے باہر نکلیں. یہ زبان سے جو پڑھ رہے ہیں صرف اس سے نہیں، دل سے پڑھیں، روح سے پڑھیں. اس وقت اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ پہلے بچے کو تعلیم دی جائے، قرآن کی تعلیم دی جائے، جسے تعلیم کہا جائے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک شخص کہے کہ میں اپنے بچے کو میں یورپ کے بارے میں اسے یورپ کی تعلیم دے رہا ہوں، اور وہ اس کا بچہ یہاں سے جائے یورپ، اور یورپ جائے اور وہاں یورپ کو جو اس کے جغرافیہ کی تعلیم دے، اینی مین وہاں کو پہچاننا چاہتا ہے، یورپ کو جاننا چاہتا ہے، پہچاننا چاہتا ہے. تو وہاں اس پہچاننے کے لیے یورپ کو اسے وہاں کی زبان کا علم حاصل ہونا ضروری ہے کہ وہ پہلے زبان کو سیکھے. جب تک زبان کو نہیں سیکھے گا اس وقت تک وہ یورپ کو کیسے پہچان سکتا ہے، وہاں کے بارے میں معلومات کیسے اکٹھی کر سکتا ہے؟ نہیں، اسے زبان کو سیکھنا پڑے گا. ایک شخص جائے اور زبان کو سیکھ جائے، زبان کو سیکھنے کے بعد وہ یورپ کا علم کوئی وہاں کو جغرافیہ میں یا وہاں کو تگ و دو نہ کرے، پھر وہ کیا سیکھا اس نے؟ وہ جس مقصد کے لیے تو آدھے رستے سے واپس آئے. ہم لوگ قرآن کی تعلیم سیکھنا چاہ رہے ہیں، قرآن کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو قاعدہ پڑھایا، قاعدہ پڑھانے کے بعد اسے ہم نے عربی پڑھنا سکھا دیا. بس عربی پڑھنا سے بس ماشاءاللہ میرے بچے نے ختم قرآن کر لیا، قرآن سیکھ گیا. نہیں بھائی نہیں، یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے. قرآن کی تعلیم یہ کہ اسے پتہ چلے گی یہ پڑھ کیا رہا ہے، قرآن اس سے کیا کہہ رہا ہے، یہ دعائے کمیل اس سے کیا کہہ رہی ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت وکل خطیۃ اخطأتها. یہ کیا ہے؟ یہ کون سے الفاظ ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ان کو سمجھ کے انسان پڑھے گا، انسان کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو یہ معلوم ہونا اسے مدد کرے گا کہ وہ اسے دل سے پڑھے. جب تک یہ معلوم نہ ہو اس وقت تک انسان یہ کہے کہ میں دل سے پڑھ رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لکلکہ زبانی ہے بقول آغا تحریری کے، بہت بھائی ناز عالم دین آیت اللہ باقر تحریری، لکلکہ زبانی ہے، لا فائدہ لہا. اب اکثر پڑھنے کے ثواب ملے گا، کچھ نیکیاں ملیں گی اسے، لیکن وہ معراج جو خدا بند مطاع یا ائمہ معصومین علیہ السلام چاہ رہے ہیں وہ نہیں ملے گی. جو مطلوب ہے وہاں تک انسان نہیں پہنچ رہا ہے. بس ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ایسے تعلیم کہ یہ تعلیم اس لکلکہ زبانی سے باہر ہو. مولانا صاحب آئے اور قرآن پڑھا دیا، بس وہ پڑھنا سیکھ گیا، پڑھ گیا. نہیں، یہ نہیں ہے بھائی جان، لا فائدہ کا لہا. اس سے منزل آگے ہے، جانا آگے ہے. یہ تو پہلا قدم ہے. یہ تو ابھی تو جو قرآن پڑھنا سیکھ گیا، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، لیکن وہ تعلیم کے حساب سے طفل مکتب ہے. اگر صرف پڑھنا چاہتا، قرآن کو پڑھ سکتا ہے تو بھی طفل مکتب ہے. کیوں؟ قرآن کو سمجھ نہیں پا رہا، اور کتاب قرآن کتاب سمجھنے کے لیے. افلا تتدبرون افلا تعقلون. یہ تعقل کب آئے گا، یہ تدبر کب آئے گا؟ جب انسان سمجھے کہ کیا کہہ رہا ہے، بے شک سبحان پڑھ کیا رہا ہے، قرآن اس سے کیا کہہ رہا ہے، دعائے کمیل کیا کہہ رہی ہے، دعائے توسل کیا کہہ رہی ہے، حدیث کے ساتھ کیا کہہ رہی ہے. ہاں سبحان اللہ. یہ باتیں ہوتی رہیں گی. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ پوری توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اسے پڑھیں اور اسے سنیں. دونوں کام ضروری ہیں. ہم پڑھیں گے خلوص سے، سنیں گے خلوص سے. صلوات پڑھیں محمد. اجازت ہے. تین مرتبہ میرے ساتھ مل کے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام قالت السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت لا من جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعزن لي أن أدخل معكما تحت الكساء
فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ومع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري
ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يطري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه لم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال النبي الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجال البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا.
فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام پیش کیا جاتے ضروری ہے کہ ہم لوگ دل سے سلام پیش کریں، نہ کہ صرف زبانی سنیں، بلکہ کوشش کریں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ یہ سلام لگائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا رحمت للعالمین، السلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولاي یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیک یا ابن سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا مولاي یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا ابن، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك أيها المدفون بأرض توس، يا سلطان العرب والعجم، يا علي بن مسرر المرتضى الراضي بالقدر والقضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، اللمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، سيدي ومولاي عجل الله تعالى
وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار قبول منظور فرمائے. اللهم صل على محمد وآل